بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 93۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے پہلے دیکھیے گا وَإِذْ أَخَذْنَا۔ اب جو حرف موٹا ہوتا ہے، جسے موٹا پڑھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی بھی باریک نہیں کیا جاتا۔ کون کون سے ہیں؟ ان کا جو مجموعہ ہے اسے کہا جاتا ہے خص ضغط قض، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ ان کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ موٹے حروف آتے ہیں، اگر ان کے ساتھ باریک حرف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ موٹے حرف کے ساتھ ساتھ وہ جس کو باریک پڑھنا تھا وہ بھی ساتھ ہی موٹا پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھا کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اب یہ جو لفظ ہے اس کے اندر صرف خا موٹا پڑھا جائے گا، باقی اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب باریک ہیں۔ حمزہ ہے، آگے ذال ہے، آگے نون ہے، الف، یہ سب باریک ہیں۔ تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ پھر اسے سنیے گا وَإِذْ أَخَذْنَا، اخذنا، اسے اخذنا ایسے نہیں پڑھنا، یہ ذال ہے، یہ زا نہیں ہے۔ تو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے آپ اس کو ادا کیجیے گا، لمبا کر کے پڑھیے گا کیونکہ آخر میں الف ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، آگے مِيثَاقَكُمْ، اب یہاں بھی کیا ہے کہ قاف موٹا ہے اور باقی سب حروف باریک ہیں، آگے کاف وہ باریک ہے۔ مِيثَاقَكُمْ، مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، اب اس میں کیا ہے کہ را آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے۔ وَرَفَعْنَا، اس میں عین کا بھی خاص خیال رکھیے، وَرَفَعْنَا ایسے پڑھنا درست نہیں ہے۔ عین کی جگہ پہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، پڑھ دیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَ، قاف موٹا ہے، باقی اس میں باریک ہے۔ فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طورا، اب یہاں پر کیا ہے کہ تو موٹا پڑا جائے گا، لمبا کیا جائے گا کیونکہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہوتی ہے، اور آخر میں اس لفظ کے آگے آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا رموزی اوقاف میں سے تو لکھا ہوا ہے، تو یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں۔ آپ کیسے وقف کریں گے؟ فوقکم الطور، ایسے آخر میں را موٹا پڑا جائے گا اور را کو اپنے ساکن کر دینا۔ آگے دیکھیے گا خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا ما آتیناکم، یہاں پہ چھوٹی مد ہے، آتیناکم کو آتینا نہیں پڑھنا، آتینا، تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے آتیناکم، آتیناکم۔ اب اس کے آخر میں میم ہے اور میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میم ساکن کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اخفاء شفوی۔ آتیناکم، ایسے، کم بقوتن، بقوتن کے آخر میں تنوین ہے تا کے نیچے اور آگے واو یرملون کا ہے تو آپ ادغام کیجیے گا بقوت واسمعوا۔ اس کے بعد بھی رموز اوقاف میں سے تو لکھا ہوا ہے، یہاں وقف کر دیتے ہیں، سانس آپ توڑ دیں۔ آگے دیکھیے گا قالوا سمعنا وعصینا، قالوا، اس میں قاف موٹا پڑا جائے گا، سمعنا کا خیال رکھیے گا کیونکہ اسے سمعنا پڑھ دیا جاتا ہے، سمعنا درست نہیں ہے، سمعنا، سمعنا۔ آگے کیا ہے جی وعصینا، اس میں صاد موٹا پڑا جائے گا، وعصینا۔ آگے رموز اوقاف میں سے قاف کی علامت نظر آ رہی ہے، تو قاف جو ہے وہاں یہاں کوشش کریں کہ آپ نہ رکیں، اس کو آپ ملا کے پڑھیے۔ قالوا سمعنا وعصینا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا لمبا کیجیے گا کیونکہ آخر میں واو ساکن ہے، فی قلوبهم العجل، اسے اجلا نہیں کرنا بلکہ
عجل بی کفرہم، اس میں کیا ہے کہ را باریک ہے اور بی کو بے نہیں پڑھنا، بے کفرہم نہیں بلکہ بی کفرہم، بی کفرہم۔ اس کے بعد بھی رموز اوقاف میں سے تو ہے، تو آپ یہاں بھی وقف کر سکتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے گا قل بئس ما، اسے بے سما نہیں پڑھنا، بی سما جھٹکے کے ساتھ کیونکہ با کے بعد حمزہ ہے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ، یأمرکم میں یا کے بعد حمزہ ہے، اسے جھٹکے سے پڑھے گا، اور یأمرکم میم ساکن کے بعد با، یہاں پہ آپ آواز کو ناک میں لے جائیے گا، اخفا کیجیے گا، یأمرکم بہ ایمانکم بہ، یہاں کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر کا آپ کو پتا ہے کہ یہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، تو حروف مدہ الگ ہیں، اور ایمانکم کے شروع میں حمزہ ہے، تو آپ یہاں پر 4 سیکنڈ تک آپ نے یہاں مد کرنی ہے، جسے چھوٹی مد کہا جاتا ہے، مد جائز۔ بہ ایمانکم ان کنتم، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، تو یہاں اخفا کیجیے گا، ان کنتم میں بھی نون ساکن کے بعد تا، یہاں بھی اخفا کیجیے گا، اور کنتم کے آخر میں میم ہے، پھر میم ساکن کے بعد جب میم آتا ہے تو ادغام ہو جاتا ہے، جسے ادغام شفوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آواز کو ناک میں لے جانا ہے، اور یہاں پہ کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، کنتم مؤمنین۔ اس آیت کو پھر سنیے گا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطور کوہ طور یعنی طور کا پہاڑ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا وہ بولے، سَمِعْنَا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور رچا دیا گیا، فی قلوبہم العجل ان کے دل میں بچھڑا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، قل اب کہہ دیجئے، بئس ما کیا ہی برا جو، یأمرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے، بہ اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہودیوں کو ایک اور وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم تورات کے احکامات پر عمل کرو گے اور اس کے علاوہ بچڑے کی عبادت نہیں کرو گے، لیکن پھر تم نے کیا کیا کہ تم نے نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے جو طور پہاڑ تھا اس کو اٹھایا اور ان کے سروں پر کر دیا کہ بھئی اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تو انہوں نے پہاڑ کے گرنے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے وقتی طور پر اوپر سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانیں گے، لیکن پھر کیا کہا انہوں نے کہ سمعنا ہم نے سن تو لیا تھا لیکن وعصینا عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو تم بچڑے کی عبادت کرتے رہے ہو تو وہ محبت جو ہے اس کی تمہارے دل کے اندر، تمہاری رگ و جاں کے اندر اتر چکی ہے، جو تمہیں کیا ہے غلط کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تم مومن ہو، حالانکہ مومن نہیں ہے لیکن اگر تم دعوے دار ہو کہ تم مومن ہو تو سمجھ لو پھر تمہارا ایمان ایسا ہے کہ جو تمہیں برے کاموں کی تعلیم دیتا ہے، کفر اور شرک پر آمادہ کرتا ہے،
کرتا ہے. تو یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں توحید کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ بچڑے کی عبادت کی طرف تمہارا دل مائل ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ جو یہودیوں کو یاد دلایا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھا کریں, ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.